یسایہ کے زمانہ میں زمین کا حکمران شیطان تھا. وہ یہاں کے ہر چرچ کا، ہر چیز کا انچارج تھا. لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس کے پاس ایک میمنا بھیجا جائے گا تاکہ اسے وہ اختیار لے، اور اس کے پاس تھا، وہ پہلے ہی لے چکا تھا. پھر آیت 3 میں یہاں پر در ذیل لکھا گیا ہے، صلاح دو، انصاف کرو، اپنا سایہ دوپہر کو رات کی مانند بناؤ، جلا وطنوں کو پناہ دو، فراریوں کو حوالہ نہ کرو. یہی ہمارا مقصد ہے. اس بوسیدہ دنیا کے لیے دعا کریں جو تکلیف میں ہے، اور یہ کہ خدا آزاد کرنا چاہتا ہے، اور اگر اپنے آپ کو اپنے حصے کا کام کریں گے تو وہ آزاد ہوگا. یہ کیا ہے؟ انہیں کلام دینے کے لیے اس خوبصورت اور اہم گواہی کو دیکھیں اور برکت پائیں. اور میں آپ کے لیے دعا کرنے کے لیے واپس آؤں گا. خداوند آپ کے ساتھ ہو. آپ کو کیا ہوا تھا بہن؟ ہمیں بتائیں کیا ہوا تھا. چلتی جائیں، اس طرح چلتی جائیں. خداوند آپ کے ساتھ ہے. ہر قدم پر یسوع کا نام لے آگے بڑھیں. اپنے پاؤں کو کھولیں، اپنی ٹانگوں کو پھیلائیں، آگے بڑھتی جائیں. کتنے عرصہ سے آپ اس طرح تھی؟ ہمیں بتائیں بہن، ہمیں بتائیں. آگے بڑھیں. کتنے عرصے سے آپ اس طرح تھی؟ اس طرف دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں. خداوند آپ کے ساتھ ہے. ہر طرح کی درد تکلیف سے آپ آزاد ہے. ادھر دیکھیں. پاسٹر 1 سال سے میں چل نہیں سکتی تھی. درد اور سوزش تھی ریڑھ کی ہڈی میں. درد اور بہت درد سوزش، تھا. وہ کیا تھا؟ کیا یہ درد تھی؟ درد اور سوزش ہے. ڈاکٹر نے کہا یہ سوزش جوڑوں کی ہے، درد. اور اب آپ شفا یاب ہیں. میں یسوع کے نام میں کیا شفا چھڑی کے یاب ہوں. بغیر چل نہیں سکتی کوئی تھی؟ رستہ نہیں. اب آپ چل سکتی ہیں اور میں بہن. مایوس نہیں ہوں، میں شفا یاب یسوع ہوں. نے شفا دی ہے. اب چلے بہن، چلیں. چلتی جائیں. اب میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. باپ، میں ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت مصیبت پریشانیوں میں مبتلا ہے. جلال کے بادشاہ، تو ان لوگوں کو برکت دے. ہر طرح کی بدی یسوع کے نام میں ان کی زندگی سے چلی جائے. آمین.